صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ مجھے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سمجھتا ہوں میں اسے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس نشست کو فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بات اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بات ہو اس کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں بحیثیت آپ طالب علم ہیں، اور طالب علمانہ ہی میرا خطاب ہے، اور میں بھی آپ ہی کا ایک طالب علم ہوں، بھائی ہوں۔ اور بس یہ کہ میری داڑھی سفید ہو رہی ہے، آپ کی داڑھی ابھی تک سفید نہیں ہوئی، اور آئندہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو چونکہ میرا تجربہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اس اعتبار سے مجھے کچھ فضیلت حاصل ہے آپ کے اوپر۔ اس تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ آپ حضرات سے کچھ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مفید بنا دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بظاہر تو کہنے کی بات نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت بے شمار، اس وجہ سے اللہ کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر کچھ اور انداز سے کرنا چاہیے۔ یعنی عام لوگ جس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اس طرح شکر ادا کرنا ہمارے لیے کافی نہیں، اس وجہ سے کہ ہم اور انداز کی مخلوق ہیں، امتیازی مخلوق ہیں، امتیازی شان ہماری ہے، اس اعتبار سے ہمارا شکر بھی امتیازی ہونا چاہیے۔ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو تقریباً یوں سمجھ لیے بے فکر کر دیا۔ مدرسے کے اندر آ گئے، ادارے کے اندر آپ داخل ہو گئے، اب آپ صبح کی روٹی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کوئی فکر نہیں۔ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق اس طرح بھیجتا ہے کہ رات کے 3 بجے کسی مالدار آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقے کا بکرا دارالعلوم بھیج دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام کرتا ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں۔ ایک آدمی اس وقت صرف میاں بیوی اور 2 بچے ہوں، جیسا کہ ہماری حکومت کی پالیسی، میاں بیوی اور 2 بچے ہوں، تو وہ 3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے کیا کچھ تگودو کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے؟ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی لوہے کو پیٹ رہا ہے، لوہار کا کام کر رہا ہے، کوئی آگ اور خون کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی گندگی صبح سویرے جا کر لیبارٹری میں، پہلے حکیم لوگ قارورہ دیکھتے تھے، وہ تو پھر بھی مہذب تھے، دور سے دیکھتے تھے، لیکن اب خوردبین کے ذریعے سے انسان کی نجاستوں کو گھول گھول کر دیکھتے اور اس میں سے چیزوں کو الگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا رزق بندھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی ایک مزدور دن بھر انتہائی سخت ترین گرمی میں تعمیرات کا کام کر رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، ریتی بجری لا رہا ہے، تو کیا چیز ہے یہ؟
اللہ نے اس کا رزق اس طرح باندھ دیا. بھنگیوں کو دیکھو کہ ہاتھوں میں گٹر صاف کرنے کے آلات اوزار، کھپچیاں اور یہ ساری چیزیں لے کر گھوم رہے ہیں، یہ کہ شام کے وقت جب جائیں گے تو ان کو تھوڑے سے پیسے ملیں گے، اپنے پیٹ میں ڈال سکیں گے، اپنے بچوں کو کھلا سکیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اندر لگا دیا، ایسے ایسے کاموں میں. اور اللہ نے آپ کو اور ہمیں لگایا اپنے کام میں، اپنے کلام میں. کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا کہ میرے کلام کے ساتھ اشتغال اختیار کرو، مشغلہ تم اس کو بنا لو. میرے کلام الفاظ کو پڑھو، الفاظ کو سیکھو، الفاظ کے معنی سیکھو، ان کو یاد کرنے والے بن جاؤ، ان کو نشر کرنے والے بن جاؤ. تمہاری کفالت میں لوں گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم دیں گے. اللہ نے ہمیں ہمارے اس طبقے کو خطاب کر کے کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. آپ کو ہم نے قرآن کریم عطا کیا اور 7 مثانی سورہ فاتحہ کی دولت دی. سیدھی سیدھی تفسیر یہی ہے، سورہ فاتحہ جیسی دولت عطا کی اور قرآن عظیم آپ کو دیا. اس کا نتیجہ یہ کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. ہم نے انواع و اقسام کی جو نعمتیں لوگوں کو دی ہیں، کیا کیا دی ہیں، زر و جواہرات سے لے کر جو جو تصور آپ کر سکتے ہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا، آپ کی نظریں ہی نہ اٹھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہلاتے ہیں، ہمارے لیے ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کریم کوئی مادی چیز ہے. بولو نا بھائی، قرآن کریم مادی چیز نہیں ہے، ایک معنوی چیز ہے، روحانی چیز ہے. اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں معاشی ضروریات ہماری اور ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. ہم نے لوگوں کو انواع و اقسام کی جو نعمتیں دی ہیں، جو دولتیں دی ہیں، ان میں سے کسی چیز کی طرف آپ کی نظر نہ اٹھے. آپ کے لیے یہی کافی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا مارے گا؟ اللہ جزائے خیر دے. مولانا جلال الدین حقانی صاحب کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. وہ ایک دفعہ ہمارے وہاں کراچی آئے اور انہوں نے سنایا کہ سوویت یونین کے یہ ریچھ حملہ کر بیٹھے اور لوگ تتر بتر ہو گئے، مرد حضرات گھروں سے نکل گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، کھانے کے لیے نہیں. اب مولانا جلال الدین حقانی بڑے لیڈر، قائد، سربراہ، ان کے ساتھ اتنے سارے لوگ، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. فکر مند ہوئے، اللہ سے دعا کی، اللہ کیسے کھانے کے لیے کیا ہوگا. سو گئے، خواب میں دیکھا کہ تم اب تک جو کچھ کھاتے رہو، کیا اپنے بل بوتے پر کھاتے رہے ہو؟ ہم نے نہیں دیا تھا. جبکہ تم اپنا کام کر رہے تھے، اپنے پیٹ کے لیے کام کر رہے تھے، دنیا میں لگے ہوئے تھے. اب جب تم میرے کام کے لیے نکلے ہو، میں تمہیں بھوکا چھوڑوں گا؟ اٹھو اور بکرا ذبح کر لو. اٹھے، پورا ریوڑ تھا بکروں کا، ذبح کیا اور سب کو مجاہدین کو کھلایا. تو اللہ جل شانہ وہ دینے والے ہیں اور دے رہے ہیں، اور کس کس طریقے سے دے رہے ہیں آپ کے تصور میں نہیں ہے. کہاں کہاں کے پیسے مدرسے کے اندر آ رہے ہیں. صرف وہ یہ چاہتے ہیں دین پڑھنے والے بن جائیں. آپ کو اللہ نے اپنے کام کے لیے لگایا، دوسروں کو ان کے کاموں میں لگایا، ان کو بھی روزی دے رہے ہیں، آپ کو بھی روزی دے رہے ہیں. کون بڑھیا ہوا؟ کون اعلیٰ ہوا؟ کون ممتاز ہوا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہمارے اوپر بے شمار، اللہ کی نعمت ہمارے اوپر بے شمار، پھر ہمارے اوپر امتیازی نعمت، امتیازی انعام.
اس امتیازی انعام کا شکر بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے. شکر کا ویسے تو لوگ کہتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور پڑھیں گے بھی، بھئی یہ اس میں فلائٹ موڈ میں کرو آواز نہ آئے. شکر کا عام طور پر لوگ طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے کہہ دیا، دل سے بھی احساس کر لیا، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دل سے احساس شکر پیدا کرنا، زبان سے اس کی ادائیگی کرنا، اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا. یہ جو ہے 3 قسم کے شکر کے انداز ہیں. میں آپ کو وضاحت کے لیے ان 3 چیزوں سے الگ نہیں ہے، وضاحت کے لیے کہتا ہوں، طالب علم کے لیے ایک بہت بڑا شکر کا جز وہ ہے گناہ سے بچنا، نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، معصیت سے بچنا. اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ آ میرے پاس، آ میرے بندے ہو تم، میرے خاص ہو تم، خاص الخاص ہو تم، میرے مقرب ہو تم. تو ایسی آواز سننے کے بعد آپ پیٹ پھیر کر بیٹھیں گے؟ اللہ مجھے نہیں چاہیے کہیں گے؟ نافرمانی کرنا یہ اللہ کی چیز کو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو، اللہ کے دیے ہوئے علم سے روگردانی کرنا، معصیت ایسی چیز ہے. اور ان معصیتوں میں ایک بڑی معصیت آج کا یہ موبائل ہے کہ اس کی خرافات کے اندر نہ کوئی طالب علم محفوظ، نہ عالم محفوظ، نہ شاگرد محفوظ، نہ استاد محفوظ، نہ مرد محفوظ، نہ عورت محفوظ، نہ بالغ محفوظ، نہ نابالغ محفوظ. کوئی بھی شخص جس طرح نفس سے انسان نہیں بچتا، شیطان کے دھوکے میں آ کر ہی رہتا ہے، اسی طرح ایک تیسرا دشمن ہمارا پیدا ہو گیا ہے، یہ موبائل. اس کے استعمال کو مطلقاً ناجائز کوئی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن مطلقاً جائز بھی کوئی نہیں کہہ رہا. یہ موبائل صرف اس کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے جو اپنے اوپر قابو رکھ سکے. جو اپنے اوپر قابو ہی نہ رکھ سکے اس کے لیے موبائل کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. آپ کسی مفتی کا فتویٰ چاہے سنیں نہ سنیں یا اس کے خلاف کہیں، میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اس کے لیے اس موبائل کا استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حقیقتاً حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھے اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بہرحال لمبی ہو جائے گی بات. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ شکر ادا کرنے کا عزیزو طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچو. اتق المحارم تکن عابد الناس. آپ سے مطالبہ 100 رکعت نفل پڑھنے کا نہیں ہے، آپ سے مطالبہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا نہیں ہے، آپ سے مطالبہ ذکر اذکار یا اتنے پارے قرآن کریم کی تلاوت کا نہیں ہے. آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ روٹین کی چیزیں ہیں وہ پڑھو اور گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچنا اور مضرت والی چیز سے بچنا پہلے ہے. جلب المنفعت سے دفع مضرت مقدم ہے. ہر جگہ قانون ہے. یہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت مقدم ہے، اور یہ دفع مضرت ہے، یہ معصیت مضرت ہے. آپ کی آنکھیں گناہ نہ کریں، آپ کے کان گناہ نہ سنیں، آپ کی زبان گناہ کے الفاظ ادا نہ کرے، آپ کے پاؤں گناہ کی طرف نہ اٹھیں. اور میرے عزیزوں، آپ سے زیادہ بہترین ماحول میں کوئی نہیں ہے، اور ماحول ہی کے ذریعے انسان نافرمانی سے بچتا ہے. آپ اس ماحول سے الگ ہونے کی کوشش نہ کریں اور ماحول میں رہیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے علم کی برکتوں سے نوازے گا. یہ تو ایک عمومی بات ہوئی. میں اپنی خصوصی بات کی طرف آتا ہوں. کوئی ایسی مستقل جو ہے سوچی ہوئی بات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے اپنے موضوع سے متعلق کچھ بات آپ سے کرنی ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ میں الحمدللہ موقف علیہ کے طلبہ ہیں خاص طور پر، اور وہ جو ہے مشکاۃ شریف پڑھ رہے ہیں. سادسہ کے طلبہ ہیں وہ مسند امام اعظم پڑھ رہے ہیں. حدیث ہے نا، اور ماشاءاللہ سندوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں.
مسند امام اعظم میں سندیں ہیں اور مشکات میں سند نسائی صحابی کا نام ہے، اور انتہائی جامع ترین کتاب ہے مشکات المصابیح۔ اور دورے والے ماشاءاللہ وہ تو عروج پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، تو حدیث کی اتنی بڑی بڑی اہم ترین کتابیں، دنیا کی اہم ترین کتابیں پڑھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ کو جو دولت ملی ہے، خدا کی قسم بڑے 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 بادشاہوں کو یہ دولت حاصل نہیں ہے، بڑے حکمرانوں کو یہ دولت حاصل نہیں ہے، جن کے پاس ہر قسم کی دولت ہے، جن کے پاس ہر قسم کی آسائش ہے، ان کے پاس یہ دولت نہیں ہے جو آپ کو دولت ملی ہے۔ کیا ہے آپ کے پاس دولت؟ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملی ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ملی ہیں، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ معمولی بات ہے؟ پوری دنیا میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑھ کر اشرف ترین طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کا۔ صحابہ کا طبقہ ہے نا، صحابہ کا طبقہ صحبت کی وجہ سے ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں صحبت مل گئی، اس وجہ سے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کم از کم یہ تو مقدر کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، امت میں سے بنا کر ہمیں اس دعوت کو قبول کرنے والا بنایا، امت اجابت میں سے بنایا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا، اور پھر ماننے والے کروڑوں، لیکن ان میں سے چن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث کے لیے بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ حدیث کے حوالے سے، حدیث کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھا دیا، اور آپ دن رات الحمدللہ کتنی ہی دفعہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص درود شریف میں مشغولیت کی وجہ سے کوئی اور دعا کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، دعا کرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو جو ہے یہ دولت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے یہ۔ میرے عزیزو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیا، روضہ پاک پر اگر آپ کو حاضری کی سعادت مل جائے اور وہاں پر بیٹھنے کی نوبت آ جائے، بیٹھنے کا موقع مل جائے، کیسے بیٹھیں گے آپ؟ التی پالتی مار کر بیٹھیں گے؟ دوزانو ہو کر، انتہائی سر جھکا کر، مراقبہ کر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا استحضار کر کے، اور آپ کا شوق کے دیدار اپنے دل میں رکھ کر پھر آپ بیٹھیں گے نہیں؟ جبکہ آپ کو عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے صلاۃ والسلام کو سن رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حیات ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے اس سے بڑھ کر ان کو حیات حاصل ہے۔ جب یہ عقیدہ بھی ہے ہمارا، تو آپ اس وقت کس قدر عقیدت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں تو روضہ پاک ہی کی بات نہیں کر رہا، مدینہ منورہ میں حاضری ہو جائے، مسجد نبوی میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھیں، روزانہ۔ کاش ہمیں اپنی قیمت معلوم ہوتی، کاش ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے، ہم کس قدر قیمتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں قیمتی بنایا ہے، ہم میں سے کسی کے سر پہ سرخاب کے پر نہیں۔ ہمارے بھی دو کان، باہر جھاڑو لگانے والے کی بھی دو کان، ناک، آنکھیں، سمجھنے کے لیے عقل، دماغ، سب کچھ مشترک ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے سعادت دی ہے، ورنہ ہمارا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مجلس کی قدر کرو،
مجلس حدیث کی قدر کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ فقہ بھی پڑھاتے تھے، امام مالک رحمہ اللہ حدیث بھی پڑھاتے تھے۔ جب فقہی کوئی مسئلہ ہوتا فوراً بتا دیتے، چلتے چلتے بھی بتا رہے، کھڑے ہو کر بھی بتا رہے، بیٹھ کر بھی بتا رہے، گھر میں بھی بتا رہے، مجلس میں بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن جب حدیث کا مرحلہ آتا تو کہتے ٹھہر جاؤ، گھر جاتے، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر اس کے بعد انتہائی شان کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ اپنے مجلس حدیث میں آتے، پھر اس کے بعد درس حدیث شروع ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی وجہ سے آپ میرے ساتھیوں، آپ ایسے حدیث کے طالب ہیں، اس حدیث کے طالب ہیں، اس سنت طالب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کو رسائی حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کسی صدر مملکت یا پاکستان کے صدر یا سعودیہ کے بادشاہ کا دربار نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، وہ دربار آپ کو حاصل ہے۔ اس دربار میں بیٹھنے کے لیے اپنی اہلیت کو نہ دیکھو، اللہ نے اہل بنایا، توفیق دی ہے، اہل نہیں بنایا، توفیق دی ہے اللہ نے، آ گئے، اپنے آپ کو اہل بنانے کی کوشش کرو، اہل بنانے کی کوشش کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی بن جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو پڑھو، سنو اور اس کے بعد سمجھو، اور حتی الامکان کوشش کرو۔ جو حضرات بہت زیادہ حدیث کا اشتغال رکھتے تھے، ہر وقت حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ایک استاد کے پاس جا رہے ہیں وہاں حدیث سن رہے ہیں، ایک استاد کے پاس جا رہے ہیں وہاں حدیث سن رہے ہیں، ایسے اشتغال بالحدیث رکھنے والے حضرات محدثین سے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل حدیث، اے علماء حدیث، اے طالبان حدیث، حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ربع العشر ہے نا، 40واں حصہ۔ 200 حدیثیں اگر حاصل کرو، 5 حدیثوں پر تو عمل کرو۔ 200 حدیثیں اگر حاصل کرو، 5 اس کا ربع العشر ہے، لہذا اس پر عمل کرو۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں جو حنفیہ نے جن احادیث کو معمول بھی قرار دی ہے، ان حدیثوں کے اوپر عمل کر لو۔ آپ 200 اور 500 کی فکر میں نہ رہو۔ اس کے علاوہ اخلاق اور زہد سے متعلق، ترغیب و ترہیب سے متعلق کتنی حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ کبھی ہمارا دل پسیجا؟ جنت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں، ہمارا دل کبھی پسیجا؟ ہمارے دلوں کے اندر رغبت پیدا ہوئی؟ اور اگر وقتی طور پر رغبت پیدا ہوئی تو اس کے لیے عملی اقدام ہم نے کیا کیا؟ صرف وقتی طور پر رغبت پیدا کرنے سے تو کام نہیں ہوگا، عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ عملی اقدام ہم نے کیا کیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کتنے قیمتی ہیں، میں احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرو، قیمتی بنا کر متکبر نہ ہو جاؤ۔ اس قیمتی چیز کی جو حفاظت ہوتی ہے، ایک قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس حفاظت کا تقاضا پورا کرو، اس حفاظت کا تقاضا پورا کرو۔ ایک آدمی کو 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی ملتی ہے تو وہ ہاتھ میں لے کر گھومتا ہوا جائے گا سڑک پہ؟ نہیں، 100 کی گڈی ہے، معمولی بات نہیں ہے، اسے لپیٹے گا لفافے میں اور جیب کے کونے میں رکھے گا، اور زیادہ پیسے ہوں تو جلدی سے جلدی بینک جائے گا، جلدی سے جلدی گھر جائے گا، اور جو سیف انتہائی محفوظ سیف ہے اس کے اندر رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت دی ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور حفاظت کے لیے میں نے آپ کو بہت ہلکا سا نسخہ بتایا ہے کہ آپ زیادہ عبادت نہ کریں، صرف اور صرف
گناہوں سے پاک رہنے کی اور بچے رہنے کی کوشش کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو علم ہے، یہ جو علم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، کتنے مزے سے آپ آ گئے علم حاصل کرنے کے لیے، کتنے مزے سے آپ آ گئے۔ داخلہ لیا، کتابیں مدرسے سے مل گئیں، اور اس کے بعد استاد کے سامنے بیٹھ کر آپ بیٹھ گئے۔ استاد بیچارہ دن رات محنت کر کے مطالعہ کر کے 1 گھنٹہ پڑھانے کے لیے کم از کم 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے استاد، اور اس کے بعد پڑھا کر جا رہا ہے، اور آپ نے پڑھ لیا، کتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ اس استاذ تک کہ یہ علم کیسے آیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا کیا اس کے اندر جو ہے کوششیں ہوئی، کتنی کوششیں ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ کیا اس کو صرف اسی حد تک رکھتا ہے کہ استاذ نے ہمیں تقریر کر دی اور ہم نے سن لی، اور اس کے بعد جو ہے ہم اب وفاق کے امتحان میں صرف تقریر ترمذی اور درس ترمذی لے لیں گے، بلکہ حل سوالات لے لیں گے، اور اس کے بعد پاس ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے مقصد بنایا؟ بہت بڑی ناقدری کی بات ہے، بہت بڑی ناقدری۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں۔ آپ لوگوں نے تو کھانا کھا لیا نا؟ ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہمیں کھانے کی بھی فکر ہے، لیکن جو ہے میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں ایک چیز پیش کروں، آپ میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حفاظت حدیث کی جو حفاظت کا اللہ نے کام لیا ہے، 3 طریقوں سے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے تو صحابہ اکرام نے محفوظ کر لیا، حفظ، اور اکثر حضرات ایسے ہی کرتے تھے، لکھنے والے کم تھے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ لکھنے کی ممانعت ہو گئی، لکھنے کی ممانعت ہو گئی کہ نہ لکھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی بیکار جائیں گی، ادنا کوئی بات الحمدللہ ضائع نہیں گئی۔ حضرات صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے، کیا کر لیتے تھے؟ یاد کر لیتے تھے۔ آج مستشرقین اور جتنے دین بیزار قسم کے لوگ ہیں، ملحدین ہیں، ان کو حافظے کے بارے میں بڑا اعتراض کہ حافظہ تو خیانت کرنے والا ہے، حافظہ جو ہے بھول جانے والا ہے، اور اتنی ساری باتیں کیسے کوئی یاد رکھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، حدیث کے ذخیرے کو غلط قرار دینے اور ناقابل اعتماد قرار دینے کی کوشش کی۔ ان بیچاروں کو حدیث کی حفاظت کے ذرائع کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ کس عقیدت اور محبت کے یہ لوگ تھے۔ کیا ابو سفیان نے نہیں کہا تھا کہ میں نے محمد کے اصحاب کی طرح محمد سے محبت کرنے والے اعلیٰ میں نے کسی کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ تھوکتے تھے، بلغم نکالتے تھے، تو بھی جو ہے کیا کرتے تھے؟ لے کر اپنے چہرے کے ساتھ مل لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ام ایمن کے بارے میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پیشاب کیا ایک برتن میں اور کہہ دیا کہ پھینک دو صبح، اور انہوں نے جا کر پی لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت یہ ہے، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو چھوڑیں گے؟ کس قدر یاد کرنے والے ہوں گے، اور جس قدر شوق انسان کے اندر ہوتا ہے نا، اسی قدر اس کی صلاحیتیں ظاہر ہوتی۔ عقیدت ان کے اندر تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی انتہا تھی، معراج کمال۔ تو ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو یاد کرنے والے بھی ایسے ہی تھے۔ اور عربوں کا حافظہ انسانوں کے نہیں، گھوڑوں کے نسب ناموں کو یاد کر رہے ہیں کہ یہ گھوڑا کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔ یہ بچہ گھوڑے کا
کس سے پیدا ہوا تھا، پوری نسل، پورا نسب نامہ یاد ہے، اسماء الخیول، یعنی خیل کے انصاب کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت وحشی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آخر عمر میں شام چلے گئے اور وہاں پر جو ہے جعفر ابن امیہ، عمرو ابن امیہ ضمری وہ اور عدی ابن الخیار، یہ دونوں تابعین ہیں صحابہ کے اولاد میں سے، یہ دونوں شام گئے اور کہا کہ حضرت وحشی سے ملتے ہیں۔ حضرت وحشی گھر کے سامنے دروازے پر چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، جسم کے اعتبار سے فربے اور رنگ کے اعتبار سے انتہائی کالے سیاہ، آنکھوں سے کچھ خاص دکھائی نہ دے، اس طریقے سے عمر ہو گئی تھی۔ اب یہ ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، منہ پہ پگڑی باندھ کے ایک حصے سے جو ہے منہ پہ باندھ بھی دیا تھا، آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو اب وہ جا کر پوچھ رہے ہیں حضرت وحشی سے کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت وحشی نے کہا کہ میں تمہیں کیسے پہچانوں گا، میں ویسے تو پہچانتا نہیں ہوں، لیکن ایک وقت تھا کہ عدی ابن الخیار کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور اس بچے کو دائی کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی، میں نے اس بچے کو لے کر جو ہے دائی کو منتقل کیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پیر اس کے پیر کے ساتھ ملتے ہیں۔ عدی ابن الخیار، عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کا ہی واقعہ بچپن کا اور آج کا ہی واقعہ درمیان میں 50 سال کا فاصلہ، یہ عربوں کا حافظہ ہوتا تھا۔ ایک قصیدہ 100 اشعار کے اوپر مشتمل، 200 اشعار پر مشتمل، بچہ بچہ یاد کر لیتا تھا ایک دفعہ سن کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع ابن الازرق خارجی نے کچھ سوالات کی قرآن کریم سے، لغت کے سوالات، ہر لفظ کے بارے میں، کلمت عظیم تو یہ کیا ہے، انہوں نے معنی بتائے۔ وَهَلْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ ذَلِكَ، عربوں کے اندر بھی معروف ہے، کوئی شاہد ہے؟ حضرت ابن عباس شاہد پیش کر رہے ہیں، عربی شاہد، پورا رسالہ ہے، اور اس رسالے کے اکثر اشعار، اکثر استشہادات امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان کے اندر نقل کر دیے۔ اس طریقے سے ان کا حافظہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت نے بلایا اور کہا کہ حدیثیں لکھوا دیں، کچھ حدیثیں لکھوا دیں، اور پیچھے پردے کے پیچھے کاتب کو بلا کر جو ہے اس سے کہا کہ لکھ لینا۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد دوبارہ کہا کہ وہ حدیثیں گم ہو گئی، دوبارہ سنا دیں، ایک لفظ ادھر ادھر کیے بغیر دوبارہ سنا دیں۔ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، ایک صاحب نے حدیث سنائی، اسماعیل ابن امیہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حدیث سنائی، اور حدیث سنا کر جو ہے میں نے دوبارہ کہا کہ دوبارہ ذرا سنا دیجیے، تو اعرابی نے کہا کہ بھتیجے شاید تمہیں میرے حافظے کے اوپر شک ہے، اس وجہ سے دوبارہ سنانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ میرا حافظہ اتنا قوی ہے کہ 60 حج کر چکا ہوں، اور ہر حج میں نے کون سے اونٹ پر کیا ہے وہ بھی مجھے یاد ہے۔ یہ ہے حافظہ۔ ایسے حافظے والوں نے پھر عقیدت و محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر، جس کے ساتھ عشق ہو اس کی ایک ایک چیز کو انسان یاد نہیں رکھتا، اپنی زندگیاں جو ہے تج دیتا ہے کہ اپنے معشوق اور اپنے محبوب کو یاد رکھنے کے لیے۔ والحب یعترض اللذات بالعالم، نعم سرى طیف من اہوى فأرقنی، نعم سرى طیف من اہوى فأرقنی والحب یعترض اللذات بالعالم۔ قصیدہ بردہ کا شعر ہے یہ۔ امام بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ تمہاری آنکھیں
آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے ہیں، رات کو سوئے نہیں کیا؟ تو جواب دیا اس نے، عاشق نے، کہ ہاں مجھے جو ہے میرے دل میں محبوب کا خیال آ گیا تھا. نعم سرا طیف من اہوا، جس سے میں محبت کرتا تھا اس کا خیال میرے دل میں آ گیا تھا. فارقنی، اس نے مجھے جگا کے رکھا. وہ بھائی موبائل والا محبوب نہیں، سمجھ گئے؟ سرا طیف من اہوا فارقنی. اور آگے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری رات کوئی جاگے؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے. جب محبت اندر گھل جائے تو اس وقت پھر الم کا احساس نہیں ہوتا، وہ لذت میں بدل جاتا ہے. والحب یعترض اللذات بالالم، والحب یعترض اللذات بالالم. آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی تماشے کے لیے کوئی اگر تماشا دکھائے، رات بھر کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں گے اور اس سے کہیں گے نہیں بیضاوی کا مطالعہ کرو، تو فوراً اونگنا شروع کر دیں گے. تو محبت نہیں ہے نا، محبت اور دلچسپی جس چیز کے ساتھ ہے وہاں پر جو ہے انسان کام کرتا ہے. تو میرے ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ساتھ ان حضرات کو دلچسپی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے حافظے کو کام میں لا کر یہ کام کارنامہ کر کے دکھایا. عجمی سازش نہیں ہے، 200-300 سال کے بعد یہ چیزیں جمع ہونے والی نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اسی وقت سے حفاظت کرنے والے آ گئے تھے. اس کے بعد دوسرا طریقہ لکھنے کا. صحابہ کرام کے دور میں بہت زیادہ لکھنے والے حضرات نہیں تھے، بہت زیادہ لکھنے والے حضرات نہیں تھے، لیکن لکھتے تھے. آپ نے اجازت بھی دی لکھنے کی، آپ نے بعض حدیثیں لکھوائیں بھی، صحیفے جمع ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سب سے بڑی تھی بقول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں یاد کرتا تھا اور وہ لکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس ذخائر زیادہ ہیں. اگرچہ بعض وجوہات کی وجہ سے ہم تک وہ ذخائر نہیں پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عامر نے لکھا، حضرت سمرہ ابن جندب نے لکھا، اور فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. آج تدوین حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کتابت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان احادیث کو جمع کیا گیا، اور کتنی محنت کی اندازہ لگا. بھئی ہمارے زمانے کی طرح اسپیشل کاغذ موجود تھے کیا؟ ہمارے زمانے کی طرح بہترین پین موجود ہے کہ سیاہی ختم ہونے کا نام ہی نہیں، لکھتے چلے جاؤ، باریک لکھنا چاہو باریک لکھو، اور موٹا لکھنا چاہو موٹا لکھو. کس قدر سہولت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ بیچارے حدیث لکھ رہے ہیں اور استاد لکھوا رہے ہیں، اتنے میں گھس گھس کے قلم خراب ہو گیا. اب اس کو بنانے میں دیر لگے گی، اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا کہ 1 دینار میں 1 قلم کون دیتا ہے. کئی سارے قلم آ پڑے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. کتنی محنت کی ان حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے. صحیفہ حمام بن منبہ تابعین کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر انہوں نے حدیث جمع کر دی. آج الحمدللہ پورا صحیفہ محفوظ ہے. کتنی محنت ہوئی. اور پھر تیسرا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا تیسرا طریقہ عمل کرنا تھا، کہ وہ کوئی بھی عمل والی حدیث ہو اور عمل نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا. مسواک کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، لیکن سنن ابی داؤد آپ حضرات پڑھ رہے ہیں نا، کتاب الطہارت پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر کتاب الوضو کے اندر حضرت علی کی حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے، وضو سکھا رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی احادیث کا سلسلہ ہے، خلیفہ وقت، اور وہ وضو سکھا رہے ہیں. آج ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ بس لوٹا مسواک ہی جانتے ہیں مولوی. تو یہ حضرت یہ جو سکھا رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے شاگرد سے میں نے کتنی دفعہ ہاتھ کو دھویا، یاد ہے؟ کہا کہ نہیں، یاد نہیں ہے. لا ام لک، تمہاری ماں نہ ہو، ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں گم کرے. کیوں؟
تم نے گنا نہیں، میں کیوں یہاں پر وضو کر رہا ہوں؟ میرا وضو ہے، صحابہ کرام آ کر کہتے ہیں میرا وضو ہے، اس کے باوجود سکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ عمل کر کر کے ایسا جاگزیں کر دیا، دل کے اندر نقش کر دیا عمل کرنے والی احادیث۔ یہ 3 طریقے جو اختیار کیے، ان طریقوں کو، ان معمولی بات ہے، حافظہ، کتابت، عمل، توارث و تعامل، یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے حدیث کو حاصل کر کے حفاظت کرنے کے لیے پھر اس کے بعد کتنی قربانیاں دی معلوم ہے آپ کو؟ یعنی مہینوں کے مہینے ختم ہو جائیں گے، مجھ جیسا ناکارہ آدمی اگر بیان کرے مہینے ختم ہو جائیں گے، میں تاریخ ختم نہیں کر سکوں گا۔ حضرات محدثین نے اس قدر محنتیں کی، اس قدر محنتیں کی۔ میں آپ کو دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ حضرت امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ احمد ابن منصور رمادی، یہ 3 ساتھی، اور رمادی جو ہے ذرا ان میں طبقے کے اعتبار سے چھوٹے ہیں اور یہ دونوں بڑے ہیں، یہ تینوں کے تینوں یمن کا سفر کیا، بغداد سے، کوفہ سے۔ یحییٰ ابن معین کوفی ہیں، احمد ابن حنبل بغدادی ہیں، اور رمادی بھی انہی کے ساتھ ہو گئے اور یہ یمن پہنچے۔ بغداد سے یمن، آپ کو نقشہ کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ بھائی جغرافیہ بھی کچھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ پورا سعودیہ، اس کے بعد سعودیہ کے اوپر شمال میں جا کر شام کا علاقہ ہے، شام سے متصل پھر مشرق میں عراق کا علاقہ ہے، عراق میں کوفہ، بصرہ، بغداد، موصل وغیرہ یہ تمام علاقے ہیں۔ تو وہاں سے سفر کیا اور پورے جزیرۃ العرب کو قطع کر کے یمن پہنچے۔ یمن ہے بالکل جنوب میں سمندر کے ساتھ۔ وہاں تھے امام عبد الرزاق ابن حمام صنعانی رحمہ اللہ، حدیثیں پڑھی ان سے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہو کر واپس گئے، مشورہ ہوا کہ بھئی کہاں جائیں؟ کہا کہ جاتے ہیں کوفہ، اور کوفہ جا کر امام ابو نعیم الفضل ابن دکین رحمہ اللہ، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے حدیثیں سنتے ہیں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہت مضبوط آدمی، مشورہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر امام یحییٰ ابن معین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ امتحان لے لوں، حافظے کے اندر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی، غلط سلط حدیثیں تو یاد نہیں رکھی انہوں نے، کچھ میں امتحان لے لوں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو آدمی بہت مضبوط ہیں اور آدمی انتہائی غصہ ور ہیں، اور کوئی انہونی بات ہو جائے گی، یہ امتحان مت لو، سیدھا سیدھا جو ہے ان کے سامنے قرات حدیث کرو، عرض حدیث کرو، اور اس کے بعد سند لے لو، بات ختم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دیکھوں گا مضبوط ہیں یا نہیں، کہیں ذہن کے اندر فطور تو نہیں آیا، تغیر تو نہیں آیا۔ او بھائی سونا نہیں یار، اتنی مزے کی بات سنا رہا ہوں، آپ سو رہے ہیں اللہ کے بندے۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، اور ذرا نشست بدلو نا، ذرا حرکت کرو۔ تو پہنچ گئے کوفہ، یعنی اب پھر دوبارہ اتنا خطا کر کے کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ صرف 3 طالب علم ہیں، گھر کے اندر بٹھانا بھی ممکن نہیں تھا، اور باہر مسجد میں جانا 3 طالب علموں کے لیے کوئی تک کی بات نہیں تھی۔ تو کہتا ہے کہ دروازے پر چبوترا ہے، چبوترے میں بیٹھ جاؤ۔ چبوترے میں استاد بیٹھ گئے، دائیں طرف احمد ابن حنبل کو بٹھایا، بائیں طرف یحییٰ ابن معین کو بٹھایا، اور سامنے جو ہے رمادی کو بٹھایا۔ حدیث پڑھنی شروع کی یحییٰ ابن معین نے، 1 حدیث پڑھی، 2 حدیث پڑھی، 3 حدیث پڑھی، 10 حدیثیں پڑھی۔ تو استاد سر ہلاتے رہے، نعم نعم، ہاں یہ میری حدیث ہے، میں تمہیں سند دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں۔ 11ویں حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو، یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ کسی اور کی حدیث تم نے
داخل کر دی ہے، یہ حدیث غلطی ہو گئی تم سے، اس کو نکالو، یہ میری حدیث نہیں ہے. مضبوط حافظہ سمجھ میں آیا نا؟ پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، 1 2 3 10 حدیثیں. 11ویں حدیث میں پھر انہوں نے گڑبڑ کی، کوئی اور حدیث ڈال دی. انہوں نے کہا کہ نکالو اس کو، یہ بھی میری حدیث نہیں ہے. پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، 30 حدیثیں ہو گئیں، اور 31ویں حدیث جب انہوں نے شروع کی تو پھر غور سے دیکھا ہر ایک کو. احمد ابن حنبل کو دیکھ کر کہا کہ تم بزرگ آدمی ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے. رمادی کو دیکھ کر کہا کہ تمہاری ہمت نہیں ہو سکتی. اور یحییٰ ابن معین کو دیکھ کر کہا ھذا فعلک یا فاعل، یہ تمہاری حرکت ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پاؤں اٹھا کر یوں لات ماری ان کو اور گرا دیا، چلے گئے. امام احمد نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا بھی تھا تمہیں کہ ایسے حرکت مت کرو، اور تم نے ایسے حرکت کر دی، آخر لات سہنی پڑی تمہیں. امام یحییٰ ابن معین کیا فرما رہے ہیں؟ امام یحییٰ ابن معین فرما رہے ہیں واللہ لرفثتہ احب الی من سفرتی، میرا پورا سفر اس کے مقابلے میں یہ لات بھاری. اس لات کے ذریعے سے میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ آدمی مضبوط ہے، حدیث رسول چھوڑتے نہیں. یہی یحییٰ ابن معین ایک اپنے استاذ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا استاد جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ مجھے جو ہے ناراض نہ ہوں. تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ حدیث الغار آپ فلاں سند سے سناتے ہیں، آپ کے شاگردوں میں فلاں اور فلاں تو اس سے روایت کرتے ہیں اور کوئی روایت بھی نہیں کرتا، اور پھر آپ کی احادیث کے درمیان میں مجھے یہ حدیث نہیں ملی، یہ کتاب کے پشتے میں یہ حدیث ملی. تو استاد نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ مجھے قسم کھا کر بتائیں کہ واقعی آپ نے یہ حدیث سنی. تو انہوں نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کہتے ہو تم نے مجھ سے 20,000 حدیثیں سنی، اگر میں 20,000 حدیثوں میں سچا ہوں تو اس ایک حدیث کو مان لینے میں کیا فرق پڑے گا، اور اگر تم کہتے ہو کہ میں اس حدیث میں جھوٹا ہوں تو میری 20,000 حدیثیں نکالو، ان کو بھی چھوڑ دو. معقول بات تھی نا، کوئی جواب نہیں تھا امام یحییٰ ابن معین کے پاس. لیکن کہتے ہیں کہ نا مرغی کی ایک ٹانگ، کیا کہتے ہیں؟ مرغی کی ایک ٹانگ. انہوں نے کہا کہ نہیں استاد جی آپ قسم کھا کر بتائیں، نہیں استاد جی آپ قسم کھا کر بتائیں. آخر استاد نے مجبور ہو کر کہا کہ میری بیوی برہ بنت ابی عاصم کو 3 طلاق اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوں، اور آئندہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. یہ بھی کہ میں آپ کو اپنے اکابرین کی تھوڑی سی محنت کی جھلک دکھا رہا ہوں. صرف ایک آدمی کی بات میں نے کی ہے، صرف ایک آدمی کی. علم الاسناد، علم الجرح والتعدیل کا جو وجود مسلمانوں کے اندر آیا ہے معمولی محنت ہے. ایک ایک فرد کے بارے میں، ایک ایک فرد کے بارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی پوری حیات کو پرکھ لینا، چھاننا، اور اس کے بعد جو ہے امت کے سامنے رکھنا معمولی بات ہے. علم العلل معمولی چیز ہے، علم الاسناد معمولی چیز ہے. ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ اور سنن نسائی پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی شروع نہیں، شروع کریں گے آپ، اور انشاءاللہ انتہائی سردن پڑھتے چلے جائیں گے. ایک ایک سطر میں بظاہر آپ کو لگے گا امام بخاری کی طرح انہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ابواب باندھ دی، حالانکہ امام نسائی وہ امام بخاری کی طرح بہت اعلیٰ پایک ہیں. پھر اس کے بعد علل کے اوپر، علم العلل کے اوپر جو امام نسائی رحمہ اللہ کلام کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. اصول 6 میں کسی کے ہاں اتنا علل کے اوپر کلام نہیں ہے جس قدر علل کے اوپر کلام امام نسائی کا ہے. روات کے فروق کو اور اختلاف کو جو ذکر کرتے ہیں، قال ابو عبد الرحمن قال ابو داؤد قال ابو داؤد تو بہت مشہور ہے.
لیکن قال ابو عبد الرحمن بالکل مشہور نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا گل کھلایا ہے آپ کو معلوم نہیں. یعنی معمولی چیز نہیں ہے، ایک جملہ انہوں نے کہا، اس جملے کے پیچھے ان کی راتوں کی اور دنوں کی اور مہینوں کی سالوں کی محنت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ ان علماء کے اور ان علوم کے وارث ہیں. آپ تفسیر طبری اٹھا کر دیکھیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ حین کے کیا معنی ہے؟ اس کے لیے انہوں نے 10 سندیں ذکر کی ہیں صرف لفظ حین کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. معمولی محنت ہے. اس محنت کو ہم جو ہے حل سوالات وفاق کے ذریعے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں. کس قدر ناشکری کی بات ہے میرے عزیز ساتھیوں. دور حدیث کا سال خاص طور پر، خدا کی قسم اس قدر پرلطف سال آپ کی پوری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. اس قدر پرلطف اور بابرکت سال نہیں آئے گا. اللہ مجھے معاف فرمائے، میں پتہ نہیں کس طریقے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، لیکن میرا جو وہ تاثر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ علم کے لیے وقف ہوں، آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. اگر میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو بہت تفصیل سے علم الجرح و تعدیل کی تاریخ سناتا، علم العلل کی تاریخ سناتا، آپ کو اندازہ ہوتا، لیکن وقت ہے نہیں. اس وجہ سے جو کچھ وقت ملا میں نے آپ کے سامنے اس علم کی اہمیت اور حدیث کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ دی. دور حدیث پڑھ کے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں، دور حدیث پڑھ کے اپنے آپ کو مولوی اور مولانا نہ سمجھیں. ٹیلی فون کرتے ہی کون کہتے ہیں میں مولانا فلان بول رہا ہوں، اور اپنے نام کی مہر بھی بنا لیتے ہیں میں مفتی فلان ہوں. سمجھتے ہیں؟ تو مفتی اور مولانا اور مولوی نہیں، آپ ادنا طالب علم بننے کے قابل نہیں ہیں. میرے دل میں آپ کی قدر ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں ہیں. لیکن جس قدر آپ علم میں لگیں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے. قدر ہوگی دنیا میں بھی، قدر ہوگی اصل آخرت میں. حافظ ذہبی کو ہم نے دیکھا ہے، حافظ ابن حجر کو ہم نے دیکھا ہے، حافظ برزالی کو ہم نے دیکھا ہے، علامہ عینی کو ہم نے دیکھا ہے، زیلعی کو ہم نے دیکھا ہے. آج ہم ان کا نام نہیں لیتے جب تک رحمہ اللہ نہیں کہتے. عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام کر کے گئے ہیں نا، محنت کر کے گئے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے پہلے اپنی قدر پہچانو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد جو حدیث پڑھنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو، وقت ضائع نہ کرو. استاذ نہ ہوں تب بھی جو ہے آپ کتابوں کے ساتھ لگے رہو، حاشیوں کے ساتھ لگے رہو، اور کچھ نہیں کم از کم ترمذی میں ابواب الادعیہ نکال کر اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. ابواب الادعیہ نکال کر اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. ابواب الزہد نکال کر اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. اور آپ جہاں کہیں جائے، آپ داعی ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں. جہاں کہیں جائیں، جس مجلس میں جائیں، کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی بات ضرور کریں، مناسب انداز سے، اپنا ترفع اور تعلی ظاہر کرتے ہوئے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت روزانہ کسی نہ کسی کو آپ سنائیں. کوئی نہ ملے اپنے ساتھی کے ساتھ مذاکرہ کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے بڑھ کر ہمارے لیے آج نجات کی چیز اور کوئی نہیں. بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ اور فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو میں نے کہا مولوی نہ سمجھیں اور عالم نہ سمجھیں، اور اپنی پڑھائی کو یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم فارغ ہو گئے، فارغ التحصیل، فارغ عن تحصیل ہو گئے، یہ نہ سمجھیں. بلکہ آگے آپ کو پڑھنا ہے، ہر صورت میں پڑھنا ہے. تخصصات کا سلسلہ ہے. کوئی بھی درس نظامی کرنے والا فاضل تخصص فقہ نہ کرے ناقص، تخصص حدیث نہ کرے ناقص. اس کے علاوہ عقیدہ اور علم کلام، اس کے اندر بھی جو ہے درک پیدا کرنا بہت ضروری ہے.
میں اس وقت تو ساری باتیں بتا نہیں سکتا، لیکن بہرحال تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، اور اسی طریقے سے جو ہے تخصص فی علم العقیدہ والتوحید، اس کے لیے جو ہے ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ باقی چیزیں ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دو تخصص کم از کم، فقہ اور حدیث، فقہ حدیث کے بغیر ناقص، اور حدیث فقہ کے بغیر ناقص ہے، اور آپ کو جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو جس منبع صافی سے آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بال، آپ کا لباس، اور آپ کا رنگ ڈھنگ، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک، آپ کے اخلاق، یہ ساری چیزیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اخلاق نہ ہو تو اس کو علم نہیں ملتا، اگر ظاہری علم مل گیا تو علم نہیں، اخلاق ہو تو اس کو علم ملتا ہے، ورنہ علم نہیں ملتا۔ اس وجہ سے اپنے اخلاق کو درست رکھنے کی کوشش کریں، اور اخلاق کے اندر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے اندر تکبر نہ ہو، تعلی نہ ہو، ترفع نہ ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی عادت نہ ہو، بلکہ آپ متواضع بن کر جو ہے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔